خامنئی کے جوانی کے واقعات، ٹھیک ہے نا. یہ مشہد میں بھی یہ کراتا تھا، پھر نجف گیا تھا. نجف میں تو اس کی بڑی بدنامی ہو گئی. نجف سرائے یہ جب خمینی انقلاب کے بعد یعنی بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی عمر 70 سے اوپر 75 70 80 سال کی تھی، اس وقت بھی اپنے باڈی گارڈوں سے یہ کراتا تھا خمینی صاحب. یہاں وہ عالم نہیں ہے خامنئی بیچارہ، وہ بیچارہ بھی نہیں ہے، وہ ایک فراڈی آدمی ہے، ظالم آدمی، قاتل آدمی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ یہ بڑا ہی ملعون آدمی ہے. میں نے بہت سارے زیادہ علماء سے اس کی لواط کی کہانیاں سنی ہیں. یعنی یہ خامنئی نوجوانی میں اس کا بلکہ نوجوانی کے بعد یعنی اس کی داڑھی وغیرہ بھی آ گئی تھی، اس زمانے میں بھی بدفعلی میں بڑا مشہور تھا. یہ اتنا یعنی یاد کریں آپ کی خدمت میں، یہ اس کی مفعولیت کی کہانیاں اور اس کی لواط کی کہانیاں مشہد مقدس میں، جہاں ابھی بھی بہت سارے لوگ زندہ ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے خامنئی کے ساتھ یہ فعل انجام دیا تھا. کچھ پیسے دے کے یہ جو تھا، یہ خوبصورت بھی تھا نا یہ نوجوانی میں، تو اس کی بہت مشہور ہے. میں یہ مبالغہ نہیں کر رہا، یہ جھوٹ نہیں کر رہا، یہ جو ہے اس کی بات بہت مشہور و معروف ہے. اور حوزے کے پرانے لوگ جو ہے نا، اس کی کہانیاں اچھی طرح ان کو یاد ہے، وہ دوسرے کو سناتے ہیں کہ کس طرح. یہ تو بہت ہی فاسق آدمی ہے، یہ خامنئی نہایت ہی فاسق ہے. یعنی ہر لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، عقیدتی لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے بڑا فاسق آدمی ہے. اس کے لیے کسی کو قتل کرنا، کسی بے گناہ کو مثلا اس کا جان سے مار دینا، اس کے لیے پانی پینے کی طرح آسان ہے. اس کے پاس جو انٹیلیجنس سروس ہے وہ بڑا تیز ہے. سیستانی کے متعلق میں نے نہیں بولا ہے، حالانکہ سیستانی کے متعلق یہ میں نے سنا ہے نجف کے پرانے علماء سے کہ وہ بھی جوانی میں اس کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے، لیکن میں نے کبھی اس کو ظاہر نہیں کیا تھا. ابھی میں نے ظاہر کیا. ابھی وہ سچ ہے، یعنی اللہ جانتا ہے اس کو، ٹھیک ہے. سیستانی کے متعلق میں نے سنا ہے کہ اس کا ریکارڈ بھی صحیح نہیں ہے. خامنئی کے متعلق تو بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے نا. یہ مشہد میں بھی یہ کراتا تھا، پھر نجف گیا تھا. نجف میں تو اس کی بڑی بدنامی ہو گئی. نجف اشرف میں جب گیا تھا تو اس وقت نجف کے جو غنڈے تھے اس کو پکڑ یہ ان کے مثلا ان کے کنٹرول میں ہوتا تھا. یہ نجف کے غنڈے جو ہے نا، جیسے ایک آدمی اپنے کنٹرول میں نہ ہو وہ اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اپنے اور ایک دوسرے کے حوالے کرتے تھے اس طرح. تو پھر وہاں پہ آغا بزرگ تہرانی کی نے وہ خط لکھا تھا مراشی نجفی صاحب کو کہ اس کے والد کو بولو کہ اس نے ایرانیوں کی بدنامی کی ہے، اس کو بلا دو واپس. تو مراشی نجفی صاحب نے اس کے والد کو بلایا تھا. اس کے والد ایک معمم تھا، مولوی تھا، لیکن وہ چائلڈ ٹائپ کا